سبق نمبر 10 اردو ڈرامہ اور آغا حشر۔ پروفیسر لطف الرحمن۔ لطف الرحمن کا تعارف۔ لطف الرحمن کا اصل اور ادبی نام دونوں ایک ہی ہے۔ ان کی پیدائش 1941 عیسوی میں چھپرا ضلع کے بنیارپور گاؤں میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام مولوی عبدالغفور مرحوم تھا اور والدہ کا نام بی بی آمنہ خاتون تھا۔ بنیارپور دراصل اور لطف الرحمن کا ننیحال تھا جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی، ورنہ ان کا آبائی وطن ریونڈہ قصبہ ضلع دربھنگہ تھا۔ لطف الرحمن کی ابتدائی تعلیم بنیارپور میں ہی ہوئی۔ سن شعور کو پہنچے تو چند سال اپنے آبائی گاؤں ریونڈہ میں بھی رہے۔ قدرت نے فطری ذہانت عطا کیا تھا، اس لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہوئے ڈبل MA اور PhD کیا، یہاں تک کہ MA میں گولڈ میڈل بھی حاصل کیا اور تدریسی خدمات کا آغاز بھاگلپور یونیورسٹی سے کیا۔ شعبہ اردو میں لیکچرر کی حیثیت سے بحال ہوئے اور ترقی کر کے صدر شعبہ اور اردو بھاگلپور یونیورسٹی میں ہوئے اور اسی عہدہ سے سبکدوش بھی ہوئے۔ لطف الرحمن کو سیاست سے بھی دلچسپی تھی، چنانچہ بھاگلپور اسمبلی حلقہ سے راشٹریہ جنتا دل کی ٹکٹ پر ممبر قانون ساز اسمبلی منتخب ہوئے اور راجد سرکار میں کابینہ درجہ کے وزیر بھی رہے۔ شعر و شاعری مضامین نویسی سے آپ کو طالب علمی کے زمانے میں ہی دلچسپی تھی۔ تنقید، افسانہ نگاری اور شعر و شاعری لطف الرحمن کے مخصوص موضوعات رہے۔ آپ کی شاعری کے 3 مجموعے شائع ہو چکے ہیں: تازگی برگ نوا، مجموعہ غزل بوسہ نم، مجموعہ غزل صنم آشنا، مجموعہ نظم۔ ان کے علاوہ تنقید کے موضوع پر ان کی متعدد کتابیں منظر عام پر آ چکی ہے، جس میں جدیدیت کی جمالیات، تنقید نگار، نثر کی شعریات، راسخ عظیم آبادی، تعبیر و تنقید اور شہر وفا وغیرہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ تخلیقی عمل بھی آج بھی جاری ہے۔ مضمون: اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر کی تلخیص۔ زیر نصاب مضمون اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر مشہور ناقد لطف الرحمن کا ایک تنقیدی نوعیت کا مضمون ہے، جس میں مضمون نگار نے اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر پر تفصیل سے اظہار خیال کرتے ہوئے اس بات کی طرف واضح اشارہ کیے ہے کہ اب تک آغا حشر کو اردو ڈرامہ نگاری میں تضادات کا مجموعہ بنا کر رکھ دیا گیا ہے، یعنی ایک طرف ان کو ناقدین نے اردو کا شیکسپیئر تک قرار دیا ہے تو دوسری طرف آغا حشر کو عامیانہ اور سطحی مذاق کا تخلیق کار بھی سمجھا جاتا ہے، اور ان تمام باتوں کی روشنی میں آغا حشر کے فنکارانہ شخصیت کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ ڈرامہ لکھنے والوں اور انہیں منظر عام پر مقبول بنانے کی تمام تر کوششوں کے باوجود ایک طرف انہوں نے اتنی عجلت دکھائی کہ وہ ایک مخصوص سطح کے فنکار بن کر رہ گئے۔ ادبی فنکاری کی تاریخ میں دراصل ایسا ہوتا ہے کہ سنیما، ڈرامہ، افسانہ ہو یا ناول، یہ تمام اصناف اپنے زمانے کی ترجمانی کرتے، جس عہد میں وہ تخلیق کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں زمانی یا مکانی حدود سے آگے کے بھی بہت سارے نکات پنہاں ہوتے ہیں۔ آغا حشر کے سامنے سنسکرت ڈراموں کی طویل روایت رہی، مگر اس سے لوگوں نے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا اور ان کے یہاں ڈرامے کا واحد مقصد تفنن، طبع اور ذوق ادب کی تسکین ہی تھا۔ اسی وجہ سے اس میں فارمولہ فلموں کی طرح دلچسپی کے عناصر بھی خاص توجہ دی جاتی رہی۔ یہی وہ نظریہ اور ماحول تھا جس میں آغا حشر کی فنی عظمت پشت پڑ گئی۔ مختصر ترین سوالات و جوابات۔ لطف الرحمن کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ لطف الرحمن کی پیدائش چھپرا ضلع کے بنیارپور گاؤں میں 1941 عیسوی میں ہوئی۔ لطف الرحمن کس پارٹی کے وزیر اور MLA رہے؟ لطف الرحمن راشٹریہ جنتا دل پارٹی کے وزیر اور MLA رہے۔ لطف الرحمن کی کسی 2 کتاب کا نام لکھیے۔ لطف الرحمن کی 2 کتاب درج ذیل ہے: تازگی برگ و نوا، تعبیر و تنقید۔ آغا حشر کے کسی ایک ڈرامہ کا نام لکھیے۔ آغا حشر کے ایک ڈرامہ کا نام رستم و سہراب ہے۔ ڈرامہ کی تکمیل کا لازمی عنصر کیا ہے؟ ڈرامہ کی تکمیل کا لازمی عنصر اسٹیج ہے۔ مختصر سوالات و جوابات۔ لطف الرحمن کی زندگی کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ لطف الرحمن کا ادبی نام بھی وہی ہے جو اصلی نام ہے۔ ان کی پیدائش چھپرا ضلع کے بنیارپور قصبہ میں 1941 میں ہوئی۔ والد کا نام مولوی عبدالغفور تھا اور والدہ کا نام بی بی آمنہ خاتون تھا۔ ان کا آبائی وطن ریونڈہ ضلع دربھنگہ اور بنیارپور میں ننیحال تھا جہاں ان کی پیدائش ہوئی۔ ابتدائی تعلیم بنیارپور میں ہی حاصل کیا، پھر چند سال ریونڈہ میں بھی رہے۔ لطف الرحمن بچپن ہی سے ذہین و فطین تھے، اس لیے تعلیم کو جاری رکھا
اور ایم اے PhD تک تعلیم حاصل کیا اور بھاگلپور یونیورسٹی میں لیکچرشپ سے اپنی ملازمت کا آغاز کیا۔ مضمون نگاری کی مختصر تعریف لکھیے۔ کسی خاص موضوع پر جو سنجیدہ تحریر لکھی جائے اسے ادبی اصطلاح میں مضمون کہتے ہیں۔ انگریزی ادب میں اس کے لیے ایسے کا لفظ مخصوص ہے۔ مضمون کی کئی قسمیں ہیں اور اکثر موضوع یا انداز تحریر کی وجہ سے انہیں الگ سے پہچانا جاتا ہے۔ تحریر میں شعر و ادب کی تفہیم اور تعبیر و تشریح کی جائے اسے تنقیدی مضمون کہا جاتا ہے۔ جس تحریر میں لکھنے والے کا نقطہ نظر علمی ہو اسے علمی مضمون کہتے ہیں۔ اسی طرح انشائیہ بھی مضمون ہی کی ایک قسم ہے۔ تنقید کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ لفظ تنقید نقد سے مشتق ہے جس کے معنی کھرے اور کھوٹے کی پرکھ کرنا ہے۔ ادب کی اصطلاح میں تنقید اس عمل کو کہتے ہیں جس میں کسی ادبی نگارش کی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ تنقید کی وجہ سے تخلیق میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عام طور پر تنقید میں کسی تخلیق کی خامیوں کو اجاگر کیا جاتا ہے، جبکہ کسی ادبی تخلیق کی خوبیوں کو اجاگر کرنا بھی تنقید ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ ڈرامہ کی مختصر تعریف کیجیے۔ اردو کی نثری ادب میں ڈرامہ بھی ایک اہم صنف ہے۔ ناول کی طرح ڈرامہ بھی طویل کہانی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ناول میں کسی معاشرے یا خاص ماحول پر کہانی کی شکل میں مختلف زاویے سے روشنی پڑتی ہے، اسی طرح ڈرامہ بھی ایک طویل کہانی پیش کیا جاتا ہے اور کرداروں کے ذریعے اس کے نقل و حرکت سے معاشرے اور ماحول کی عکاسی ہوتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ڈرامہ میں اسٹیج پر افراد قصہ عملی مظاہرے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آغا حشر کشمیری کی ڈرامہ نگاری پر 5 جملے لکھیے۔ اردو ڈرامہ کی تاریخ میں آغا حشر کشمیری کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بعض تذکرہ نگاروں نے ڈرامہ نگاری کے فن میں آغا حشر کو اردو کا شیکسپیئر قرار دیا ہے۔ چنانچہ آغا حشر پہلے ڈرامہ نگار جنہوں نے سب سے پہلے عصری زندگی کی حقیقتوں کو موضوع فن کی حیثیت دی ہے۔ انہوں نے اپنے ڈراموں میں سماجی اور معاشرتی مسائل کو جگہ دی۔ چونکہ اردو ڈرامہ نگاری میں آغا حشر کو اولیت حاصل ہے، اس لیے جدید ڈرامہ نگاری کا آغاز آغا حشر کشمیری ہی سے ہوتا ہے۔